اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے جو کہ رحمت اور مغفرت کے عشرے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو کہ بخشش کا عشرہ ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس عشرے کے بارے میں سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات تحفے کے طور پر عنایت فرمائی جس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو معزز سامعین، 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر تک پہنچتے ہیں۔ تو سامعین، یہ کتنی فضیلت کی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے بدلے 83 سال اور 4 ماہ کا ثواب اس بندے کو دے دیا جس نے بس ایک رات عبادت کی۔ اس ایک رات کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب دے دیا۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں مکمل صورت اس رات کے بارے میں موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کی، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان۔ 21 رمضان جو کہ گزر چکا ہے اور 23 رمضان کی رات جو کہ آج ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات 21 رمضان کی رات جو کہ گزر گئی ہے، اور آج 23 رمضان کی رات ہے۔ اس رات میں آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اور اس کے ساتھ آنے والی 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں بھی آپ اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کریں۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی بخشش کے لیے یہ بہانے بنائے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں، میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ معزز سامعین، آپ نے ان طاق راتوں کو ضائع نہیں کرنا، ان میں کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو کر کے جب آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ معزز سامعین، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل کس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا 1 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد
آپ نے 27 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجود کرنے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر اور 27 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے تشہد بیٹھ جانا ہے، اور اتحیات، درود شریف اور دعا کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا اور کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں بھی آپ نے الحمدللہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر اور 27 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے چوتھی رکعت بھی مکمل کرنی ہے اور 4 رکعت نماز نفل مکمل کر لینے ہیں۔ جو شخص شب قدر میں یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے پاک کرے گا گویا ابھی پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ جب آپ 4 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورت قدر پڑھنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے شب قدر میں انا انزلنا کو 7 مرتبہ پڑھنے کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بہن بھائی قرآن پاک نہیں پڑھے اور ان کو سورت قدر پڑھنا نہیں آتی تو وہ کسی دوسرے سے سورت قدر سن لیں، یا پھر موبائل پر سورت قدر کی تلاوت کو لگا کر سن لیں۔ اگر ان کو زبانی یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو سورت قدر یاد نہیں تو نوافل میں بھی آپ سورت قدر کو چھوڑ کر صرف 27 مرتبہ سورت اخلاص کی پڑھ لیں۔ جب آپ ان 2 اعمال کو کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے ایک تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی پڑھنی ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا، کاروبار کے لیے دعا کریں، اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا کریں، نافرمان اولاد کے لیے دعا کریں، الغرض کے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور سنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت تمام سامعین کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔